قرآن مجید تیسرا سپارہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رشتہ دار گھر والے ان کا ذکر فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہے حضرت مریم، ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، زکریا علیہ السلام، اور حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں؟ خالو، کیا رشتے میں خالو لگتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے، حضرت مریم علیہ السلام یہ نبی کی ماں ہیں، چونکہ ان کا شوہر نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، یہ اللہ کی نشانی کلمۃ اللہ قرآن میں موجود ہے۔ ان کی ماں ہے، باپ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے مطابق ان کو پیدا فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام ولیہ ہیں، نبی نہیں ہے۔ بولو نبی کیوں؟ اس لیے کہ نبی مرد ہوتا ہے، نبی عورت نہیں ہوتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہیں، جب حضرت مریم علیہ السلام اپنی والدہ کے محترمہ کے پیٹ میں تھی تو حضرت مریم کی ماں نے یہ منت مانی کہ اگر جو بھی اولاد میرے پیدا ہوگی میں اس اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے چھوڑ دوں گی، جو کہ ہمارا پہلا قبلہ ہے، اس کی خدمت کے لیے چھوڑ دوں گی، بیٹا ہو یا بیٹی جو بھی ہو اس کو چھوڑ دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئی تو منت، چونکہ جب منت مانی جائے اور وہ کام ہو جائے تو منت کو ادا کرنا واجب ہوتا ہے، وہ ضروری ہوتا، ورنہ بندہ گنہگار ہو جائے گا۔ اب منت مانی، وہ چونکہ پوری ہو گئی، اب آپ کی والدہ نے آپ کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کی وقف کر دیا۔ اچھا، وہاں کے جو متولی تھے، بیت المقدس کے جو نگران تھے، حفاظت کرنے والے تھے، وہ آپ کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام ہیں۔ زکریا علیہ السلام اس کی حفاظت کرتے تھے، امامت کرتے تھے اور متولی کے سارے فرائض انجام دیتے تھے اس بیت المقدس کے اندر۔ اب آپ کی والدہ نے کہا کہ میں نے منت مانی تھی تو میں اس کو چھوڑ کے جا رہی ہوں، اب آپ اس کی حفاظت کیجئے گا۔ اور رہی کھانے پینے کی بات تو وہ ہے کہ میں آپ گھر سے بھجاتی رہوں گی، آپ بھی بھجاتے رہنا، توجہ ہے نا آپ کی، آپ بھی بھجاتے رہنا، میں بھی بھجاتی رہوں گی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس کی اوپر والی چھت پر ایک کمرہ بنا کے دیا حضرت مریم علیہ السلام کو، کمرہ بنا کے دیا، فرمایا بی بی مریم اس میں رہتی رہو، اللہ کی عبادت کرتی رہو، کسی بھی کام کی، کسی بھی چیز کی حاجت ہو تو اپنے خالو کو بتا دینا، میں اللہ کا نبی ہونے کے ناطے تیرا کام وہ حل فرما دوں گا۔ اور باتیں تو اچھی کرنا، زور سے بول سبحان اللہ، تو پھر وہ تیرا کام حل ہو جائے گا۔ فرمایا مامو جی، خالو جی، جو آپ کی مرضی، ٹھیک ہے، ہو جائے گا۔ حضرت مریم، اب توجہ کرنا، محفل ہے اللہ کے ولیوں کی تو بات ہوگی ولی کی، بات ہوگی ولی کی، اور جس کو ولی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ مدینے کا نبی بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ سن ولی کی شان، اللہ تعالیٰ کا قرآن اپنے ولیوں کی شان کیسے کھل کھل کے بیان کرتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام خود پڑھتی رہی، پلتی رہی، کھانا واتا رہا، پیتی رہی، جوانی چڑھتی رہی، عبادت کرتی رہی، عبادت کرتی رہی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ حضرت مریم کے خالو ہیں، اور میں مریم کے حجرے میں گیا کچھ دینے کے لیے، فرماتے ہیں جب میں وہاں گیا تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ مریم کے حجرے میں جو اس کی چلہ گاہ ہے، جو اس کی عبادت گاہ، جہاں وہ عبادت کرتی ہے اللہ کی ولیہ، اس کمرے کے اندر سردی کے پھل گرمی میں نظر آتے ہیں، گرمی کے پھل سردی میں نظر آتے ہیں۔ یہ حضرت زکریا اللہ کے نبی وہ بیان کر رہے ہیں اپنے ولی کی شان، حضور کی امت نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، بنی اسرائیل کی ولیہ ہے، ان کی تعریف اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں۔ کہتے جب حجرے میں جاتا، گرمی کے پھل سردی میں، سردی کے پھل گرمی میں،
تو میں نے مریم سے پوچھا مریم یہ کیا مسئلہ ہے, یہ تیری کون سی کرامت ہے, یہ تو کیا کارنامے کمرے میں بیٹھ کر کرتی ہے کہ لوگوں کو سردی میں کھانے کو پھل نہیں ملتا ہے, اگر بازار میں وہ چیز موجود نہیں ہے وہ چیز تیرے حجرے میں موجود ہے, اور جو گرمی کا پھل بازار میں نہیں ہے وہ تیرے یہاں حجرے میں موجود ہوتا ہے, مریم یہ کہاں سے آتا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا قالت ہوا من عند اللہ, اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, میرے رب کی طرف سے مجھے عطا کیا جاتا ہے. قالت ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. فرمایا پھر ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, فرمایا میرے خالو سن لو, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے. وہ بڑا کریم ہے جسے چاہتا بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بظاہر میری کرامت ہے, اگر اصل میں دیکھو تو میرے رب کا کمال ہے, اس کا کمال ہے, اس نے بندوں میں یہ کوالٹیاں پیدا کی ہے. اب ذرا توجہ کرنا, یہ بات میں آپ کو قرآن کریم کا حوالہ دے رہا ہوں, 30 سپارہ سورہ آل عمران گھر جا کے پڑھ لینا, غلط ہو حوالے کا میں ذمہ دار. توجہ ہے نا آپ کی. حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ حضرت مریم کے خالو ہیں, عمر کتنی ہے؟ 90 سال. کتنی؟ 90 سال کی عمر اللہ کے نبی کی, لیکن 90 سال کی عمر تک اللہ نے آپ کو اولاد عطا نہیں فرمائی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو 90 سال تک اولاد نہیں ملی. ساری زندگی دعا کرتے رہے اللہ کے گھر بیت المقدس میں, یا اللہ اولاد دے دے جو میرے بعد نبی بنے, دین کا کام چلتا رہے, وراثت چلتی رہے اور دین آگے چلتا رہے, تیرے معاملات چلتے رہیں. اللہ نے اولاد نہیں دی, چلو ٹھیک ہے, اللہ کی مرضی, وہ مالک مختار ہے, وہ جو چاہے وہ کرے, کسی کو اس کے کام میں جبر کرنے کی اجازت نہیں. اللہ نے فرمایا قبول نہیں کی دعا, کوئی 90 سال تک اللہ کے نبی دعا کرتے رہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں ملی. اب جملہ آنے لگا ہے, اب کون جاگ رہا کون سو رہا اس کا مجھے نہیں پتا ہے. جملہ سن, جملہ بڑا تگڑا ہے قرآن کریم سے, اللہ کے ولی کی شان بیان ہو رہی ہے. اگر پسند آئے تو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ ہونی چاہیے. حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں 90 سال تک اللہ سے اولاد مانگتا رہا, یا اللہ اولاد دے دے جو میری بڑھاپے کا سہارا بنے, یا اللہ اولاد دے جو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے. اللہ نے دعا قبول نہیں کی ہے. اللہ کے گھر بیت المقدس میں دعائیں مانگی جا رہی ہے, وہاں دعا قبول نہیں ہوئی. حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ چلو وہاں دعا قبول نہیں ہوئی تو وہاں دعا کرو جہاں اللہ کی ولیہ رہتی ہے. یہ بات ہے نا, اور ماحول ایسا بنا کے رکھ, خدا کی قسم مزہ آئے گا اور پتہ چلے گا کہ اللہ کے ولیوں کی شان کس طرح قرآن بیان کر رہا ہے. توجہ سے فرمایا میرے دل میں, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, اب مجھے بتائیے میرا اور آپ کا حال اور معاملہ کیا ہے. ہم تو کہتے کہ جی ہاتھ اٹھے نہیں, دعا پہلے ہی قبول ہو جائے. یہ حال ہے نا کہ یار کل سے مہینہ ہو گیا, 2 مہینے ہو گئے, یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ یہ پتہ نہیں قبول کیوں نہیں ہوتی, کیا مسئلہ ہے. اور میں نے کہا تو میں پھر ہم کیا چیز ہے, اللہ کے نبیوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, ہم اور تم کیا چیز ہے بھائی. اگر رب دعا قبول نہیں کرتا تو اس میں اس کی حکمت ہے, مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے. پیچھے لگ جاؤ ایک چیز کے, مولا مجھے چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندوں کے ناز کو بھی تو دیکھتا ہے نا یار. کیونکہ جس چیز کی بندے کو حاجت ہوتی ہے اس کے پیچھے ہوتا ہے کہ مجھے یہ تو چاہیے, یہ تو چاہیے, اور جب اس کے پیچھے لگا رہتا ہے تو پھر رب فرماتا میرے فرشتوں بھی اس کو ٹالنا نہیں, اس کی جھولی میں بھر دیا جائے, اب اس کو عطا کر دیا جائے. بڑی مدتوں سے مانگ رہا ہے. اب ذرا توجہ کرنا, اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام 90 سال کی عمر, اللہ کے نبی کی اولاد نہیں ہوئی. اللہ کے نبی کہتے ہیں مسجد میں دعائیں مانگتا رہا, قبول نہیں ہوئی. چلو آج مریم جہاں عبادت کرتی ہے اور اس کو سردی کا پھل گرمی کا پھل سردی میں بے موسم پھل ملتا ہے, چلو اس کے حجرے کے پاس کھڑو کے دعا کرتا ہوں, نہ جانے کرم ہو جائے. قرآن کہتا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم جس حجرے میں عبادت کرتی تھی, اللہ کی ولیہ, نبی نہیں ہے ولیہ ہے, نبی تو پھر بہت بڑی چیز ہے. اس کے حجرے کے باہر دعا کرنے لگے, 2 رکعت نماز نفل پڑھی اس نیت سے کہ نفل پڑھنے کے بعد دعا کروں گا یا اللہ تیری ولیہ کے صدقے, تیری ولیہ کی عبادت گاہ کے صدقے, تیری ولیہ کے چلے گاہ کے کمرے کے صدقے مجھ تیرے نبی کو اولاد دے. اس نیت سے نفل پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے نیت باندھی, ابھی 2 رکعت پوری نہیں ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خوشخبری عطا فرما دی ہے. ابھی نماز پڑھ رہے ہیں, نیت باندھی اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے,
قرآن کہتا ہے کہ ابھی نماز میں تھے تو فرشتہ آتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے حالت نماز میں حضرت زکریا کو آپ کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنا دی ہے۔ اب اللہ کے نبی نے ولیوں کے دربار کے سامنے کھڑے ہو کے نفل پڑھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ولیوں کے دربار پہ جانا خود نبیوں کا طریقہ ہے، بولو تو صحیح نا سبحان اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ولیوں کے دربار پہ جانا نبیوں کا طریقہ، پھر دوسری بات یہ کہ ولیوں کے دربار پر جا کر مانگنا بھی نبی کا طریقہ ہے، اور وہاں جا کر ولی کی قبر کا واسطہ دے کر اور ولی کی عبادت گاہ کا کمرے کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگنا نبی کا طریقہ قرآن میں موجود نہ ہو، میں اپنی زبان کٹوانے کو تیار ہوں۔ اللہ کا قرآن ہے، تیسرا سپارہ سورہ آل عمران ہے۔ کیوں مولوی نبی کی امت کو دھوکہ دیتا ہے؟ کیوں سرکار کی امت کو گمراہ کرتا ہے کہ درباروں پہ کیوں جاتے ہو؟ وہاں جا کے کیا ملتا ہے؟ کیا کرنے ولیوں کے دربار پہ جاتے ہو؟ اور میں نے کہا ہم تو پھر گناہگار ہیں۔ اگر ولی کی چوکٹ پر اللہ کا نبی بھی چلا جائے، اللہ اسے بھی 90 سال کی عمر میں اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ اگر نبی بھی ولی کی دربار میں چلا جائے، اس کی عبادت گاہ کے پاس چلا جائے، تو نبی کو 90 سال کی عمر میں عبادت مل سکتی ہے۔ ہم تو پھر مصطفیٰ کی امت ہیں یار، ہم تو حضور کی امت ہی ہیں، پھر اللہ ہمیں کیسے خلیفہ عطا فرمائے گا؟ اب حضرت زکریا نے نماز پڑھی، قال ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات، فرمایا قرآن کا تیسرا سپارہ، اللہ قرآن میں فرماتا کہ حالت نماز میں ہم نے حضرت زکریا کو خوشخبری دی، کس کی؟ یحییٰ کی، جو بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہوگا۔ اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا، ان کا نام تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ کیا نام تھا؟ یحییٰ علیہ السلام، جو اللہ نے زکریا علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اب حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے کے پاس اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ نے قبول کی۔ 90 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کے دل میں خیال آیا کہ جو رب بغیر موسم پھل حجرے میں دے سکتا ہے، وہ عمر کے حساب علاوہ بھی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ جو بے موسم پھل اس کو دے سکتا ہے تو میری بڑھاپے کو کیا دیکھا، اور پھر مجھے اس میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے 90 سال کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا، اور بیٹا بھی وہ کہ باپ بھی اللہ کا نبی ہے، بیٹا بھی اللہ کا نبی ہے۔ زکریا علیہ السلام باپ ہے، بیٹا حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ یہ جو کھڑے اندر آ کے بیٹھ جائیں یار، کھڑے نہ ہو مہربانی فرمائیں، یہ تو آگے پیچھے ہو جائیں، ادھر سے اندر آ کے بیٹھ جائیں۔ آپ توجہ ادھر رکھیں، سبحان اللہ فرمائیں اونچی آواز سے۔ باپ بھی اللہ کا نبی زکریا علیہ السلام، بیٹا بھی اللہ کا نبی، بیٹے کا نام کیا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ یاد رہے گا نا؟ اچھا یحییٰ علیہ السلام پیدا کیسے ہوئے؟ ولی کے دربار کے پاس، ولی کے دربار کی طرف ان کی عبادت گاہ اور ان کے وسیلے واسطے سے اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا۔ تو میں نے کہا جب ولی کے دربار میں نبی جائے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا خالی نہیں لوٹاتا۔ ہم اگر سخی کے دربار میں جائیں تو ہم کیسے خالی لوٹ کر آ سکتے ہیں؟ بولو، اللہ والے قرآن ہے، کوئی ابھی تو حدیث تو چھیڑی نہیں ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ولی دیتے ہیں، اور جبھی تو سنی جا کے مانگتا ہے۔ بھائی دیتے ہیں تو مانگتا ہے نا، اور اگر ولی نہیں دیتے تو قرآن کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ حضرت مریم پلتی رہی پلتی رہی پلتی رہی، شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین جو کہ فرشتوں کا سردار ہے، 600 پر کا مالک، سدرہ پر رہنے والا، اور اتنا بڑا پر، حضرت جبریل کہتے ہیں کہ ایک پر کھولوں مشرق کو چھپا دوں، دوسرا پر کھولوں مغرب کو چھپا دوں، 2 پروں میں ساری دنیا چھپ جاتی ہے۔ اتنی طاقت والا فرشتہ معراج کی رات 600 پر کھول کے میرے مصطفیٰ کے قدموں کو چوم رہا ہے۔ 600 پر کھول کر مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھا ہے، اور پر پھیلا کر حضور کے قدم چوم رہا تھا۔ اتنی طاقت والا، میں نے کہا جبریل کون ہے؟ جو سدرہ پر رہتا ہے، اور جس کی سمجھ میں آج تک جبریل نہیں آیا ہے، جبریل کا امام مصطفیٰ کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ جو آج تک جبریل کو نہیں سمجھ سکا، اس کی طاقت کا مقام کیا ہے؟ حضرت جبریل کو اللہ نے بھیجا، جبریل جاؤ اور جا کر مریم کے پیٹ پر پھونک مارو۔ بابا جی قرآن ہے، قرآن ہے، فرمایا جاؤ اور جا کر مریم کے پیٹ پہ پھونک مارو۔ حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں، اور آ کر حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا کہ مریم، تجھے اللہ کی طرف سے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت مریم نے کہا کہ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، نکاح بھی نہیں ہوا، بیٹا کیسے ہوگا؟
فرمایا رب نے بھیجا میں پھونک ماروں گا بیٹا ہو جائے گا. ہاں پھونک بھی پرانی ابھی کی نہیں ہے. یہ پھونک مارتے ہو دم کرتے ہو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا قرآن میں 16 سپارے سورہ مریم میں ہے. اور پھونک مارنا کوئی آج کا کام نہیں ہے، یہ تو پرانے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے. حضرت جبریل امین تشریف لائے. حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ پہ اللہ کے فرشتے حضرت جبریل نے پھونک ماری. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حمل ہو گیا. 9 مہینے بعد اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے. تو السلام کو پیدا فرمایا. توجہ کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں قوم نے تانا دیا اور قوم نے الزام لگایا کہ مریم یہ کون سی بات ہے، شادی تیری نہیں ہے، نکاح تیرا نہیں ہوا ہے، اور بغیر شوہر کے یہ بچہ کہاں سے آیا ہے. حضرت مریم علیہ السلام نے توجہ کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی جھولی میں لے رکھا ہے. 3 دن کی عمر ہے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی. کتنی؟ 3 دن کی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابھی 3 دن پہلے پیدا ہوئے ہیں. حضرت مریم نے گود میں لے رکھا ہے اور منہ پر چادر ڈال رکھی ہے، اور قوم کے سامنے جب لے کر آتی ہے قوم نے کہا مریم یہ کون سی بات ہے، شادی تیری نہیں ہوئی ہے، نکاح تیرا نہیں ہوا ہے، شوہر تیرا نہیں ہے، بغیر شوہر کے بچہ کہاں سے آیا ہے. جب قوم نے الزام لگایا ہے حضرت مریم نے منہ اٹھایا آسمان کی طرف، میرے مولا بغیر شوہر کے بچہ تو دیا ہے، یہ قوم کو جواب کون دے گا؟ اللہ نے فرمایا مریم جواب تم نہیں دینا، جواب تیرا رب دے گا. آپ خاموش ہو جائیں، آپ کچھ نہیں کہنا ہے، جواب تجھے تیرا رب دینے والا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں تھے، اور جب لوگوں نے کہا کہ کیسے آیا ہے، قرآن کا 16 سپارہ سورہ مریم پہلا رکوع گھر جا کے پڑھ لینا. حضرت عیسیٰ گود میں ہے، قوم نے کہا کہ بغیر باپ کی بچہ کیسے آیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی جھولی میں انگڑائیاں لی، اور انگڑائیاں لے کر اپنا ہاتھ ایسے باہر نکالا ہے. عمر ہے 3 دن کی، عمر ہے 3 دن کی، اپنا ہاتھ ایسے باہر نکالا ہے، اور باہر نکال کر کہا قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ. اور لوگوں سن لو، یہ میری ماں پر الزام نہ لگاؤ، میں اللہ کا بندہ بن کے دنیا میں تشریف لایا ہوں. 3 دن کی عمر. اور بابا جی اتنا بتا 3 دن کا بچہ کلام کرتا ہے، لیکن اللہ کا نبی وہ تو بول رہا ہے نا. قال انی عبد اللہ، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں. آگے کیا فرمایا؟ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے. وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے. 3 دن کی عمر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. آج بدبخت مولوی ایسے بھی لوگ ہمارے متھے لگے پڑے ہیں، ایسے لوگ مسجد کے ممبروں پر جاہل بیٹھے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ سرکار نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا. تو سرکار کو جب نبوت ملی تھی، میں نے کہا لانتی، اب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی نبی بن کر آ رہے ہیں، تو پھر میرے مصطفیٰ شرم نہیں آتی؟ حملہ کرتے مصطفیٰ کی عزت پر. خدا کی عزت کی قسم ہے کوئی کتنا میرے مصطفیٰ سے ٹکرائے گا وہ رب کے عذاب سے نہیں بچ پائے گا. یہ یاد رکھنا ہمیشہ. اور جو دین رسول سے ٹکرایا ہے اس کا عشر دیکھ لو کیا ہوا ہے. جو دین سے ٹکراتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، اور جو دین کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی مٹنے نہیں دیتا ہے، پھر وہ زندہ رہتا ہے. اب 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا تو 40 سال کی عمر میں نبی بنے ہوں گے. میں نے کہا قرآن نہیں پڑھتا. سورہ مریم پہلا رکوع. عیسیٰ علیہ السلام کہتے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اب جملہ دینے لگا ہوں میرے بھائی سنی. اب اگر توجہ کر، اور مصطفیٰ کے نام کا کھایا ہے تو حلال بننے کا حق بنتا ہے. اور بولو تو صحیح نا سبحان اللہ اونچی آواز سے. سنو میرے مصطفیٰ کی شان کا جملہ ہے. اگر پسند آئے تو جتنی سبحان اللہ شروع سے گئی ہے وہ ساری ایک طرف ہو اور یہ آواز ایک طرف ہو، پنڈال گونج جانا چاہیے. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ جو معراج کی رات مصطفیٰ زہرا کے بابا، کعبے کے کعبہ، ماہ مدن، شاہ زمل، شمس الدہا، بدر الدجا، حامیم محمد، یاسین محمد، سراج محمد، منیر محمد، والدہا کے مکھڑے والے، واللیل کی زلفوں والے، تہا کی جبین والے، حامیم کے کڈروں والے، علم مشرا کے سینے والے، مزمل کی کملی والے. میرے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اور میں نے کہا جس نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے ماں کے پیٹ سے نبی بن سکتے ہیں تو جب مقتدیوں کی یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی کیا شان ہے؟ آواز بڑھاؤ اس کی، آواز بڑھاؤ.
جو میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھے، میرے نبی کے قدموں میں سجدے کرے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں کو ماں کے پیڑ سے نبی ہوں، اور مولوی کہے کہ 40 سال میں نبوت ملی ہے۔ یہ کون سا تماشا، یہ کون سا کھیل ہے؟ اور کوئی تو نبی کی عزت پر حملہ کرتا ہے، تو نبی نبوت پر حملہ کر رہا ہے۔ اور میں نے کہا میرے نبی سے پوچھو نا، یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ فرماتے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میرے مصطفیٰ کہتے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یا رسول اللہ کب؟ فرمایا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ کیا مقصد؟ آدم ابھی بنے نہیں ہیں، مصطفیٰ پہلے موجود ہے۔ پتہ چلا جب آدم بنے تھے نہیں تھے، بنایا جا رہا تھا، پانی اور مٹی کے درمیان کا گارا ملا کے بنایا جا رہا تھا، اس وقت سرکار فرماتے میں اس وقت بھی تھا۔ پتہ چلا جب آدم مصطفیٰ کے سامنے بنے ہیں تو پھر دنیا کیا چیز ہے یار؟ جب آدم علیہ السلام میرے نبی کے سامنے بنے ہیں اور نبی نے دیکھا کہ آدم کو اللہ نے بنایا ہے، اور جس نبی کی آنکھوں سے آدم علیہ السلام نہیں چھپ سکا ہے، اور سنی دنیا کی چیزیں کیسے چھپ سکتی ہے؟ وہ ہے میرے آقا کی عظمت و شان۔ فرمایا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی پانی کے درمیان تھے۔ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ یعنی جب کچھ بھی نہیں تھا میرا نبی تھا، زمین نہیں تھی میرا نبی تھا، آسمان نہیں تھا میرا نبی تھا، آدم نہیں تھا میرا نبی تھا، موسیٰ نہیں تھا میرا نبی تھا، فرشتے نہیں تھے میرا نبی تھا، ستارے نہیں تھے میرا نبی تھا، چاند نہیں تھا میرا نبی تھا، سورج نہیں تھا میرا نبی تھا، کائنات بنا، کائنات کے اندر کوئی شے موجود نہیں تھی، اکیلے میرے مصطفیٰ کی ذات تھی۔ آپ پوچھیں گے پھر تھا کون؟ میں نے کہا یا تو بنانے والا خدا تھا یا بننے والا مصطفیٰ تھا، اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اور جو کچھ بھی بنا ہے سب کا سب میرے مصطفیٰ کے سامنے بنا ہے۔ اور یہی بات میرے بریلی کا امام کہتا ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ جب دنیا بنانے والا خدا آپ کی آنکھوں سے نہیں چھپ سکتا ہے میرے مصطفیٰ، دنیا کیسے چھپ سکتی ہے؟ تو پتہ چلا کہ جو اگر یہ کسی مولوی کا یہ عقیدہ ہو کہ 40 سال میں سرکار کو نبوت ملی ہے، سمجھ لینا یہ سرکار کی عزت کا باغی ہے، سرکار کا امتی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ سے نبی ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمارے نبی سب سے بڑے ہیں، سب کے سردار ہیں، سب سے افضل ہے، اور چھوٹے نبی ماں کے پیٹ سے نبی ہو جو افضل ہے وہ نبی نہیں ہے۔ کون سی منطق ہے میرے بھائی؟ یہ کون سا سبق دنیا کو پڑھا رہے ہو؟ اس لیے کہتا ہوں سنیو، اپنے علماء سے تعلق میں رہا کرو، اپنے علماء سے دوستی رکھا کرو، اور اپنی مسجد کے اماموں سے رابطے میں رہا کرو، تاکہ کوئی بھی تم پر شیطانی حملہ نہ کر سکے۔ اتنا تو علم بندے کے پاس ہونا چاہیے نبی کے بارے میں۔ اصلی نام جو آسمان میں وہ ہے احمد، اور زمین میں جو نام ہے وہ ہے محمد، ادھر بھی نام ہے ادھر بھی نام ہے۔ پتہ چلا بادشاہ میرا مصطفیٰ وہاں کا بھی ہے یہاں کا بھی ہے۔ اور پیچھے والو تم بولو نا کہ سردی لگ رہی ہے، زور سے بول سبحان اللہ۔ پیچھے والے وہ ہاتھ اٹھا کے بولو اچھی آواز سے سبحان اللہ۔ توجہ سے سماعت کیجئے، بخاری شریف کی حدیث، اولیاء کی شان، توجہ سے۔ حدیث کہاں لکھی ہے؟ بخاری میں۔ کہاں؟ اور بول تو صحیح نا، بخار اترے تیرا، زور سے بول۔ کہاں؟ بخاری شریف، جو قرآن کے بعد سب سے بڑا مقام بخاری شریف کا ہے، اس بخاری میں یہ حدیث موجود۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص موجود تھا جس نے 99 قتل کیے، 99 قتل کیے۔ ایک مولوی کے پاس گیا، اس نے کہا بھائی وہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، جاگ رہے ہو نا؟ ہاں جاگتے رہنا۔ میرے امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، اور سونے والوں جاگتے رہیے، چولوں کی رکھوالی ہے۔ چور رکھوالی کرتے تو جاگ کے رہنا۔ توجہ سے، یہاں بھی کوئی چور گھوم رہے ہوں گے، عقیدے کے مال کے نہیں۔ عقیدہ پکا کر اپنا عقیدہ پلیٹ فارم ایک بنا، اور پلیٹ فارم بنانے کے لیے میرے سخی کا دربار ہی کافی ہے۔ ہاں سخی کا دربار، میرے سخی حیدرآباد کے شہنشاہ، جو مالک ہے حیدرآباد کے، جو جان ہے حیدرآباد کی، وہی تو ہمارا سخی عبدالوہاب ہے۔ بخاری شریف کی حدیث، 99 اس نے قتل کیے، بنی اسرائیل کا شخص 99 بندوں کا قاتل۔ ایک
मौलवी साहब के पास गया, उसने कहा भाई वो मैंने 99 कत्ल किए हैं, मैं तौबा करना चाहता हूँ, तवज्जो करो, मैं तौबा करना चाहता हूँ, मेरी तौबा कबूल हो सकती है? और मौलवी साहब ने कहा बता तो सही मसला क्या हुआ है, भाई बोल तो सही, 99 तूने मतलब चल ठीक है, तू तौबा आने कहता है कि तौबा कबूल करनी है, तू करके क्या आया है? उसने कहा भाई मौलवी साहब बात ये कि मैंने 99 कत्ल किए हैं और अल्लाह का कुरान कहता है कि वमन कतला फ़कान्नमा कतल अन्नास जमीआ, जिसने एक बंदे को कत्ल किया, अल्लाह फरमाता कुरान में उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया है। और अस्पतालों के बाहर इसी आयत से पहले एक आयत लिखी हुई होती है, वमन अहयाहा फ़कान्नमा अहया अन्नास जमीआ, जिसने एक की जान बचाई उसने अल्लाह की पूरी मखलूक की जान बचाई। हर अस्पताल के बाहर लिखा है सबसे बड़ा डाकू अंदर डॉक्टर ही बैठा हुआ है। और बोलो ना सही सुभान अल्लाह यार, वो मारने वाला अंदर बैठा, आयत लिखी है जिंदा होने की, बचाने की, अंदर जबरदस्ती इंजेक्शन लगा के बंदे को मार देता है। यानी अंदर भी धोखा है बंदों से, बाहर रब से भी धोखा कर रहे हैं। ये है लोगों का हाल। उसने 99 कत्ल किए, कहा जी मौलवी साहब बात ये कि तौबा कबूल हो सकती है? उसने कहा करके क्या, ये तो बता तू किस चीज़ की तौबा कबूल करना? उसने कहा मैंने 99 कत्ल किए। उसने कहा चल बे भाग जा, दफा हो जा, तूने 99 कत्ल किए, तौबा अबे नहीं हो सकती, चल चला जा यहाँ से, तौबा कबूल नहीं हो सकती। उसने कहा जन्नत में तो मुझे जाना नहीं, सेंचुरी तो पूरी कर लूँ ना यार। और बोलो तो सही ना सुभान अल्लाह। उसने कहा जन्नत में तो जाना नहीं है, सेंचुरी तो पूरी कर लूँ ना। उसने 99 किए थे, उसको भी कर दिया, पूरे 100 का रिकॉर्ड बना लिया है। और फिर थोड़ा सा आगे निकला, एक और शख्स सोफी दरवेश, वो मिल गया। उसने कहा भाई क्या बात है? कहना कहा भाई मैं तौबा करना चाहता हूँ, मेरी तौबा कबूल हो सकती है? उसने कहा बता तो सही करके क्या आया, किस चीज़ की तौबा? उसने कहा मैंने 100 जो है कत्ल किए हैं और मैं तौबा कबूल हो सकती है, जन्नत में जाना चाहता हूँ। उस अल्लाह के वली ने कहा जन्नत हासिल करना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, ये कौन सी बड़ी बात है, ये क्या मसला है? कुछ भी नहीं है, जन्नत मिल जाएगी। और रही बात तौबा की, 100 बंदे तूने कत्ल किया, कौन सी बड़ी बात है, बड़ा करीम है। उसने कहा ये तो कोई बड़ी बात नहीं। उसने उसको कत्ल किया, क्यों? क्योंकि उसने किसी सूफी से सुना हुआ था ना कि इतना बड़ा कंजर मार के भी बंदा जन्नत में जा सकता है, इतना बड़ा नीच मार के भी जन्नत में। ये तो मज़ारों पे जाने से रोकते हैं और ये हमें जो है दरबारों पे जाने से रोकते हैं, जन्नत में जाने से रोकते हैं। उसने उसको भी मारा, बुखारी की हदीस पढ़ने लगा हो, उसको भी मारा, कत्ल कर दिया। अल्लाह के वली ने कहा कि जी बिल्कुल हो सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसने कहा कैसे होगी जरा बताइए, मैं 100 बंदों का कातिल हूँ, तौबा करना चाहता हूँ, कैसे कबूल होगी? उस बंदे ने कहा कि थोड़ी सी आगे जाओ, थोड़ी सी आगे चल, वहां पर अल्लाह के वलियों की बस्ती है, तू वहां बस्ती में चला जा, वलियों के सदके अल्लाह तेरी तौबा कबूल फरमा लेगा। ये हदीस बुखारी की पढ़ रहा हूँ। वली के दरबार पे क्यों जाते हो? मैंने कहा गुनाहों की माफ़ी लेने के लिए जाते हैं, वहाँ पर हमारे गुनाह माफ़ होते हैं। हदीस बुखारी की पढ़ने लगा हूँ। और उसने कहा कि अल्लाह के वलियों का बस्ती है, शहर है, वहाँ तू चला जा, और वहाँ जब तू जाएगा तो फिर वो है अल्लाह ताला उनके सदके तेरी तौबा कबूल फरमाएगा। हुजूर ने फरमाया हदीस पाक में, अभी वो बंदा चलने लगा, चलता रहा, थोड़ी दूर पहुंचा, बंदे का इंतकाल हो गया, रूह परवास कर गई, मर गया वो, तौबा नहीं की अभी, 100 बंदों का कातिल है। और कुरान कहता है उसने एक को मारा पूरी इंसानियत को मार दिया, वो तो 100 को मार के आया है, 100 बंदे कत्ल किए, अभी तौबा नहीं की, लेकिन दिल में नियत थी कि चलो तौबा अल्लाह वालों की बस्ती में जाता हूँ। वलियों की दरबार पे जो जाए रास्ते में मर जाए, उसका मकाम मैं नहीं बयान कर रहा, मेरे मुस्तफ़ा बयान कर रहे हैं। सुनो मकाम अपने मुकद्दर पे नाज करो, सुनियो, अपना अकीदा सीधा करो। रास्ते में जा रहा था, अल्लाह कदम उठे अल्लाह वालों की बस्ती की तरफ कि यहाँ मुझे रास्ता बताया कि यहाँ अल्लाह के वली रहते, चलो मैं जाता हूँ, जाके जो है तौबा कबूल होगी, उनसे कहूँगा वो दुआ करेंगे, वजीफा देंगे, मामला तो जाए। अभी जाने लगा, रास्ते में इंतकाल हो गया। अजाब के फरिश्ते आए, वो कहते इसको हम लेके जाएंगे। जन्नत के फरिश्ते आए, वो कहते हम लेके जाएंगे। दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि वो कहते मैं लेके जाऊँ, वो कहते मैं लेके जाऊँ। और जो है अजाब के फरिश्ते पकड़ के क्या हम लेके जाएं? तो रहमत वाले जन्नत वाले फरिश्तों ने पूछा तुम क्यों लेके जाओगे? उन्होंने कहा भाई 100 बंदों का कातिल है, गुनाहगार है, गुनाह करके आया है, तो उसको हम लेके जाएंगे, खाता बिल्कुल तैयार है। और जन्नत वाले फरिश्तों ने फरमाया वो खाता छड्डो, और खाता एक तरफ करो, तुम्हें पता नहीं है जा कहाँ रहा था, तुम्हें नहीं खबर ये कहाँ जा रहा था, रखो तुम्हारा हिसाब तुम्हारे पास। अब दोनों झगड़ रहे हैं, वो कहते हैं हम लेके जाएं, वो कहते हैं हम लेके जाएं। अच्छा, दोनों फरिश्तों ने कहा चलो अल्लाह की बारगाह में चलते हैं, अल्लाह से फैसला कराते हैं, अल्लाह जो फरमाएगा वो करेंगे। फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में, उसकी लाश पड़ी है, वो फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में गए। अल्लाह को सब कुछ पता है, फिर भी रब ने पूछा मेरे फरिश्तों कहाँ से आए हो?
کہاں سے ہے یا اللہ ایسا مسئلہ ہو گیا تھا, وہ بندہ 100 بندوں کا قاتل تھا, یہ عذاب کے فرشتے کہتے ہم لے کے جائیں گے, ہم کہتے ہم لے کے جائیں گے, مولا تو ہی بتا کیا کرنا ہے. اللہ نے فرمایا ایسا کرو, دوبارہ زمین پر جاؤ, جہاں سے وہ چلا تھا وہاں تک, اور جہاں اس کی لاش پڑی ہے وہاں سے وہاں تک, ولیوں کی بستی تک جہاں وہ جا رہا تھا, دونوں جگہ ناپ لو, جو جگہ زیادہ ہو وہ فرشتے لے جائے اس کو. اگر عذاب گناہ کی جگہ زیادہ ہو تو وہ لے جائے, اگر وہ اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے تو وہ لے جائے. جاؤ ناپو. اب وہ فرشتے عذاب کے بھی رحمت کے, انہوں نے وہاں سے وہاں تک ناپا, کہا اتنا, انہوں نے وہاں تک ناپا اتنا, دونوں کا برابر. لیکن جو رحمت والے فرشتے ہیں نا, انہوں نے کہا کہ یہ صرف 1 انچ اللہ والوں کی بستی میں داخل ہو چکا تھا تو ہم لے کے جائیں گے اس کو, بس 1 انچ. او بے بابا ولیوں کے دربار پہ جاتے ہو تو کیا ملتا؟ میں نے کہا بیٹا انچ پر بھی بندہ بخش دیا جاتا ہے. ہاں انچ پر, فٹ بھی پھر بڑا ہوتا ہے, 1 فٹ پھر بڑا ہوتا ہے, انچ پر بندے کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. یہ ہے ولیوں کا مقام. اب وہ جب آئے انہوں نے ناپی زمین, وہ کم تھی وہ زیادہ تھی. اب وہ فرشتے لے گئے رحمت والے, عذاب والے فرشتے کہتے یا اللہ اس نے تو 100 بندے قتل کیے ہیں, تیری 100 مخلوق کو مارا ہے بلا وجہ, پھر تو نے انہیں بخش دیا ہے. اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے اس کے گناہوں کو دیکھوں یا اپنے یاروں کے محلے کو دیکھوں, اس کے گناہ کو دیکھوں یا اپنے ولیوں کی بستی کو دیکھوں, اس کے گناہ کو دیکھوں یا پھر یہ دیکھوں کہ جا کہاں رہا تھا, یا اللہ کہاں جا رہا تھا. فرمایا توبہ نہیں کی تھی, توبہ کرنے میرے پیاروں کے پاس جا رہا تھا. تو پتہ یہ چلا حدیث پاک سے کہ بندہ توبہ کی نیت سے اگر ولیوں کے دربار پہ جاتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور اگر وہ توبہ نہ بھی کر سکے اور رستے میں مر جاتا ہے تو حدیث بتا رہی ہے پھر وہ جہنم میں نہیں جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے, پھر وہ بندہ جنتی ہوتا ہے. تو حدیث پاک سے پتہ چلا کہ بندہ درباروں پہ جاتا ہے, پہلی بات یہ ہے کہ اللہ والوں کے بازار میں جانا, اللہ والوں کی بستی میں جانا. خود حدیث میں لکھا ہے, خود میرے رب نے اس کو بیان فرمایا مصطفیٰ کی زبان سے. اور جو میں نے آیت پڑھی تھی اس سپارہ سورہ آل عمران کی, حضرت مریم علیہ السلام کی, کہ زکریا علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں بیٹا ملا. یحییٰ علیہ السلام ولی کے دربار کے پاس سے, حضرت مریم علیہ السلام وہ عبادت کرتی تھی, وہاں آپ کی قبر نہیں بنی, وصال کے بعد قبر کہیں اور بنی, وہاں نہیں بنی. تو میں نے کہا جہاں اللہ کا ولی تھوڑی دیر ٹھہر جائے اور وہ عبادت کر لے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہے, تو جہاں سخی خود ہی سو رہا ہے, جہاں میرا سخی خود ہی آرام کر رہا ہے, وہ جگہ کتنی دعا کی مقبولیت کی جگہ ہے, وہاں کتنی بندے کی دعا قبول ہوتی ہے. تو میرے دوستو بزرگوں, اب آئیے قرآن کریم کی طرف. دوسرا سپارہ سورہ بقرہ, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. فرمایا صفا اور مروہ یہ دونوں میری نشانیاں ہیں. تھک گئے تو ختم کر دیں, بول تو صحیح سبحان اللہ, زور سے اونچی آواز سے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. فرمایا صفا و مروہ اللہ فرماتا ہے یہ میری 2 نشانیاں ہیں. یا اللہ یہ تیری نشانی کیوں ہے؟ کہ یا حضرت حاجرہ کا قبر ہے؟ فرمایا نہیں. یا اللہ یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام تیرے نبی ان کی قبر ہے؟ فرمایا نہیں. تو یا اللہ یہ نشانی کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے نشانی ہے کہ یہاں پر میری پیاری ولی حضرت حاجرہ دوڑی ہے, بھاگی ہے, وہ یہاں دوڑی ہے تو یہ میری نشانی ہے. تو میں نے کہا جہاں اللہ کی ولیہ دوڑ لے قیامت تک وہ اللہ کی نشانی ہوتی ہے, اور جہاں اللہ کا ولی دربار میں سو جائے وہ سخی کا دربار کتنی بڑی نشانی ہے. اور پھر ولی کا دربار جب اتنی بڑی نشانی ہے تو پھر میرے مصطفیٰ, پھر میرے آقا کا روزہ, اس کی تو پھر بات ہی اپنی میں ادھر نہیں جاتا. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, جن کو اللہ میں نے پرسوں کے خطاب میں بھی ساگر کالونی میں یہ جملہ کہا تھا, اگر آپ جاگ رہے ہیں نیند غالب نہیں ہو رہی, تھکے نہیں ہیں, تو جملہ پڑھ دوں. میں نے وہاں یہ مسجد میں خطاب عشاء کے بعد خطاب میں جلسے میں کہا تھا کہ صوفیہ فرماتے انسان یہ چڑیا کی طرح ہے. چڑیا کے 2 چیزیں بظاہر ابھری ہوئی نظر آتی ہے, ایک تو اس کا ڈھانچہ, دوسرے اس کے 2 پر. اور اگر چڑیا کا ایک پر جڑ سے اکھیڑ دیا جائے وہ پرواز کر سکتی ہے. تو میں نے کہا تو ایک چیز لے کے کیسے اڑتا پھر رہا ہے یہاں پر؟ نہیں سمجھے؟ چلو چھوڑ دو, پھر کبھی سمجھاؤں گا. اگلی بات کرو, بڑی گہرائی سے تم چاہیے تمہیں سمجھانے کے لیے. اب اگر توجہ کرو, 2 پر ہے چڑیا کے, بندے کے پاس بھی 2 ہے, عمل اور عقیدہ.
عمل ٹھیک ہے عقیدہ ٹھیک نہیں وہ بھی بیمار ہے، عقیدہ ٹھیک ہے عمل ٹھیک نہیں وہ بھی بیمار ہے۔ دونوں صحیح ہے تو بندہ صحیح ہے، جس کا عمل خراب ہے عقیدہ صحیح وہ بھی بیمار، جس کا عقیدہ اچھا عمل خراب وہ بھی بیمار، اور جس کے بعد دونوں صحیح ہے وہ بالکل اوکے ہے، اور دونوں میں سے کسی ایک چیز میں گڑبڑی ہے تو وہ بیمار ہے۔ اور جو بیمار ہوتا اس کو دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، جو بیمار ہوتا اس کو دوائی کی اس کو ضرورت، ٹیبلیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب فرمایا صوفیہ نے کہ انسان یہ چڑیا کی طرح ہے، عمل اور عقیدہ یہ اس کے دو پر ہیں۔ فرمایا جب پر چڑیا کے ایک سلامت رہیں گے تو وہ چھت پہ بھی بیٹھ جائے گی، آسمان پہ بھی چلی جائے گی، ادھر بھی بیٹھے گی ادھر بھی بیٹھے گی، پر سلامت ہے۔ اور اگر پر ایک بھی اکھیڑ دیا جائے یا کاٹ دیا جائے تو پھر وہ زمین پہ پھدکتی پھرے گی، ادھر سے ادھر اچھلتی پھرے گی، آسمان پہ پرواز نہیں کر سکتی ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنا عقیدہ بھی درست کرو، اپنا عمل بھی درست کرو، پھر عقیدہ اور عمل جب دونوں پر تمہارے درست ہو جائیں گے تو پھر تمہاری بھی مدینے تک پرواز تو ہو ہی جائے گی نا یار۔ عقیدہ اور عمل، بندہ نماز بڑی پڑھتا ہے، بڑے تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، چاش پڑھتا ہے، وبین پڑھتا ہے، صلاۃ اللیل پڑھتا ہے، نماز کسوف، نماز خسوف، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، تمام نوافل پڑھتا ہے، لیکن نبی کے بارے میں عقیدہ خراب ہے تو وہ بیمار ہے یا نہیں ہے؟ عقیدہ بہت اچھا ہے، نمازوں کی فکر نہیں ہے جیسے ہمارے سنی ہیں۔ ایسے پہ کون بولے گا، ایسی باتیں کون سنے گا؟ بولو بولو اسی آواز سے بولو۔ ایسے ہمارے سنی ہیں، وہ ہر کام میں آگے ہیں، میلاد میں آگے، جلسے میں آگے، 11ویں میں آگے، اس میں آگے، اس میں آگے، لیکن رہی بات نماز کی جو ہاں وہ کپڑے پاک نہیں ہے۔ میں نے کہا تیرا دل پاک نہیں تو کپڑے پاک کہاں سے ہوں گے؟ تیرے دل میں تیرے کفر بھرا ہوا ہے، دل میں تیرے بغض بھرا ہوا ہے، دل میں تیرے چور و کینہ حسد گھسا ہوا ہے، تو کپڑے پاک کیسے ہوں گے؟ ابے جب دل پاک ہے اپنا دل پاک رکھ اور اپنے آپ کو اللہ کے گھر کی طرف متوجہ کر، کوشش تو کرنا، کوشش کرنا تیرا کام ہے، وہاں تک جھکانا میرے رب کا کام ہے۔ بندہ بیٹھے گا جی ہاں انشاءاللہ پڑھوں گا، ہاں ہفتے سے شروع کروں گا، جمعے کو نہاؤں گا، ہفتے سے شروع کروں گا، تو میں نے کہا تو پہلے ابھی تک نہایا نہیں جب سے پیدا ہوا ہے، بھی جمعے کو نہانا باقی ہے۔ وہ خدا کے بندو یہ کیا ہے؟ کس نے تجھے کہا کہ تو ہفتے کو نماز پڑھے گا، اور کس نے کہا کہ تو ہفتے تک زندہ رہے گا؟ کس نے کہا؟ ایک پل کی خبر نہیں، ایک قدم جو آئے اگلا قدم کہاں ہو کسی کو نہیں پتا، موت کا وقت مقرر ہے لیکن کب کس کو کہاں ہے وہ کسی کو نہیں پتا۔ تو میں نے کہا اپنی زندگی ایسے گزارو کہ تمہیں مرنے میں مزہ آئے، فرشتوں کو تمہاری روح لے جانے میں مزہ آئے، ایسے دنیا کے اندر کام کرو، اور وہ ایک ہی کام ہے، وہ کام ہے مصطفیٰ کریم کی ذات۔ اب بولو وہ میرے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ اپنے آپ سے رسول اللہ سے مضبوط کرو، اپنے آپ کو رسول گنبد خضرا والے سے مضبوط کر لو۔ خدا کی قسم جب تمہارا تعلق مدینے سے مضبوط ہوگا، جب مر کے سنی قبر میں جائے گا، جب مر کے سنی، رضوان صاحب کیا پس گئے؟ خیر تو ہے نا پاپا؟ بولو سبحان اللہ اونچی آواز سے یار، یہ بات میں صاف کیجیے گا، توجہ میری طرف رکھیے۔ اور جب تعلق مصطفیٰ سے مضبوط ہوگا تو میں نے کہا تو مر کے قبر میں بعد میں جائے گا، زیارت کے لیے مصطفیٰ پہلے تشریف لے آئیں گے، لیکن مضبوط کرو رسول اللہ سے اپنے آپ کو، تعلق جوڑو آقا کریم سے، اللہ کے گھر سے اپنے آپ کی دوستی مضبوط کرو، اللہ کے گھر میں اپنے آپ کو لانے کے لیے توجہ کرو، اور جب بھی اللہ کے گھر سے اذان کی آواز آئے اپنے آپ کو مسجد کی طرف روا دوا کر دو، سب کچھ چھوڑ دو اور آؤ مسجد میں وضو کر کے سر جھکاؤ اللہ کی بارگاہ میں، اور جھکا کر کہہ دو میرے مولا ہر چیز ختم ہو جائے گی، باقی ہمیشہ تیری ذات رہنے والی ہے۔ اور کیونکہ حدیث پاک میں رسول اللہ نے فرمایا کہ بندہ اللہ کے گھر میں جھکتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ جو رب کے سامنے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا ہے، جو رب کے سامنے جھکتا ہے، اور جو رب کے سامنے نہیں جھکتا وہ ادھر سے مانگتا ہے، تو دے دے، ادھر سے مانگتا ہے، اور جملہ دینے لگا ہوں میں نے کہا مانگ اس رب سے جو دیتا ہے خوشی سے، کہتا نہیں کسی سے، اس رب سے مانگ جو تجھے عطا کرے گا، اور دینے کے بعد یہ بھی نہیں پوچھتا میرا رب کہ بعد میں میرے بندے واپسی کب دے گا، بلکہ جھولیاں بھر کے تو دیتا ہے، بعد میں بھی رب یہ پوچھتا ہے میرے بندے اگر اور بھی حاجت ہو تو آ جانا، تیرے رب کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کیوں اپنے ہاتھوں سے گناہ کر کے اللہ کے گھر کے دروازے بند کر رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو اللہ کے گھر سے دور کرتے ہو؟ کیوں رسول اللہ کی سنتوں سے منہ موڑتے ہو؟ اور پھر ہمارا دیکھو نا، میں آپ کو بتا ہوں، برا نہیں مانیے گا، حوصلہ ہے، غیرت مند بیٹھے ہیں تو بات بتا دوں، ہاں حوصلہ پیدا کر اپنے اندر، تو عمل سے صرف پیچھے سننی، باقی اللہ نے تجھے عشق بہت اچھا دیا، عمل جس دن تیرے ٹھیک ہو گئے نا تو یہ تو پھر نظر ہی نہیں آئیں گے۔
ابے بھائی بولو تو صحیح نا یار. میں نے کہا نا کہ خدا کی قسم میں ممبر پر بیٹھا ہوں, تم میرا ساتھ دو نا, تو ان کو وہاں چھوڑ کے جہاں سے تشریف لائیں. ہاں مذاق کے علاوہ, لیکن توجہ سے میرے ساتھ ماحول بناؤ اور توجہ کرو. بس زیادہ نہیں ہے, بس گفتگو میں سمیٹنے لگا ہوں. اب بخاری شریف کی میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی, تو بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے, اور وہ قرآن کی آیت, یہ حدیث پاک, دونوں سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کا ولی ولی ہوتا ہے, اور ولی کی جو چلہ گاہ ہے عبادت گاہ ہے. اب ہم جو ہے ولیوں کے دربار پہ جاتے ہیں, ولی کی قبر نہیں ہے, کمرہ اس کے نام سے بنایا ہوا ہے کہ یہاں ہمارے پیر صاحب بیٹھتے تھے, عبادت کرتے تھے, مزار ان کا فلاں جگہ پر ہے. اب بندہ وہاں جا کے اس کو چوم رہا ہے, کوئی کہے بھائی اس کو کیوں چوم رہا ہے؟ اور بھائی اس کو ہم اس لیے چوم رہے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام جس حجرے میں حضرت مریم عبادت کرتی تھی, وہ وہاں آئے تھے, وہاں کے دعا مانگی تھی, ان کی قبر نہیں تھی, وہ صرف آستانہ تھا بیٹھنے کا, وہاں اللہ کا نبی آیا ہے. تو میں نے کہا ولی کی شان تمہیں سمجھ میں نہیں آئی؟ ابے ولی وہ ہستی ہے کہ نبی بھی وہاں آ کر دعائیں مانگ رہا ہے. اور یہ شعر ایسے نہیں ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی, ایسے نہیں ہے بیٹا. اللہ والا کسی پر نظر مار دے اس کی دنیا بدل دیتا ہے. آج بھی اللہ والے بہت ہیں کہ جن کی نظر جیب پر ہوتی ہے کہ مرید جیب میں کیا لایا ہے. پہلے بھی اللہ والے تھے کہ جن کی نظر دل پر ہوتی تھی کہ دل میں کیا رکھ کے لایا ہے. دل پر وہ کشف کرتے, دل پر نظر مارتے تھے, اور فرماتے میرے مریدو, اور جس کا دل سلامت ہے اس کا جسم بھی سلامت ہے, اور جس کا دل خراب ہے اس کا سارا جسم بیکار ہو جاتا ہے. اس کو پاک کرو, اس کو صاف کرو گے گناہ سے, حرام کاری سے, سود سے, رشوت سے, ان چیزوں سے اس کو پاک کرو گے نا, پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ کا نور اترے گا یہاں پر. جب اللہ کا نور اترے گا یہ سینہ روشن ہوگا, جب دل روشن ہوگا سینہ لائٹ مارے گا, یہاں سے جب فوکس اندر جلے گا اس کی شعاعیں چہرے پر پڑے گی, جب چہرہ لائٹ مارے گا تو بندہ دیکھ کر کہے گا وہ دیکھو مصطفیٰ کی امت کا ولی جا رہا ہے. پھر جب دل صاف ہوگا تو چہرے پہ چمک آئے گی, اور دل صاف نہیں ہے تو کتنی پاؤڈر لگا, کتنی کریم لگا, کبھی چمک آ سکتی؟ ہاں, دل میں چمک آئے گی اللہ کے نور سے. اور میں نے عصر کے درس میں بھی ایک جملہ قرآن کریم کا سورہ بقرہ کی تفسیر کے اندر جو عصر میں درس ہوتا اس میں بھی یہ بات کہی تھی. کیا؟ میں نے کہا اسلام کا طرز عمل کیا ہے. آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ کس کس کو نہیں آ رہی ہے؟ اسلام کا طرز عمل کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ جو جانور مردار ہو وہ کھانا حرام ہے, مردار جانور کھانا حرام ہے. لیکن اسلام کہتا ہے کہ اگر ایسی مجبوری ہے کہ حلال کھانے کو بالکل بھی نہیں ہے, بالکل بھی حلال نہیں ہے, تو وہ مردار اپنی حاجت کے مطابق کھا کر جان بچانا فرض ہے. یعنی جو مردار اسلام نے حرام کیا ہے مجبوری میں وہ حلال ہوتا ہے. لیکن فرمایا ایک چیز ایسی ہے کہ بندہ مر بھی رہا ہو نا وہ تب بھی حلال نہیں ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ رشوت کا پیسہ ہے, وہ سود کا پیسہ ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا کہ جو بندہ رشوت کھاتا ہے یا سود کھاتا ہے, فرمایا سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرتا ہے. کہ جو شخص سود کھاتا ہو یا رشوت کھاتا ہو یا حرام کھاتا ہو, میرے پیارے نبی نے فرمایا سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ 70 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ وہ شخص زنا کرتا ہے. اور حضرت ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں, ہر دعا قبول ہو. میرے مصطفیٰ نے فرمایا حرام کھانا چھوڑو, اللہ تعالیٰ ہر دعائیں قبول فرمائے گا. کیا مقصد؟ فرمایا میرے صحابی تو حرام نہیں کھاتے کیونکہ میرے صحابی ہو. میں اپنی امت کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب پیٹ میں حلال لقمہ نہیں جائے گا اس کو بچا کے رکھو گے پیٹ کو حرام سے. فرمایا جب بھی دعا کرو گے دعا ختم نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ پہلی جھولی عطا فرما دے گا, پہلے ہی اللہ تمہاری جھولیاں بھر دے گا. اور اگر پیٹ میں حرام جائے گا 40 دن کی اس کی عبادتیں ضائع کر دی جاتی ہے, 40 دن کی دعائیں ختم کر دی جاتی ہے, 40 دن کی عبادت منہ پر مار دی جاتی ہے. جو شخص ایک لقمہ بھی حرام کا کھائے, اب مجھے بتائیے جو ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہو 40 دن اس کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے. جو شخص ایک لقمہ بھی حرام کھاتا ہو 40 دن تک اس کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے. تو اب ذرا ایمان سے بتائیے اس بندے کے بارے میں کیا کہو گے جو صبح سے شام تک حرام ہی کھاتا ہو, اس کا پھر کیا حال ہوگا؟ میرے دوستو بزرگوں, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں ایک وقت آنا ہے. حلال کھاؤ حرام کھاؤ, اچھا کرو برا کرو, جو چاہے کر لو, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جواب دینا ہے.
باقی کوئی نہیں رہے گا. کیوں کہ جس میرے نبی کے لیے دنیا بنی وہ میرے نبی دنیا میں نہ رہے تو میں اور آپ کیا چیز دنیا میں رہیں گے؟ وہ روحانی طور پر ہر جگہ لیکن جسم کے ساتھ موجود نہیں. حضور اپنی قبر انور کے اندر چلے گئے. جس ہستی کے لیے کائنات بنائی گئی وہ ہستی دنیا میں موجود نہیں ہے. تو پھر کون ہے جو امید لگائے کہ میں باقی رہوں گا قیامت تک؟ کون باقی رہے گا؟ کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. باقی میرے رب کی ذات ہے. کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. کوئی باقی نہیں رہے گا. اچھا چلے جی. میں کہ عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی باقی نہیں رہے گا. باقی صرف اللہ کی ذات ہے. باقی صرف اللہ کی ذات ہے. تو جس کو ہمیشہ باقی رہنا ہے اپنے آپ کو اس رب کے ساتھ جوڑو. اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں لاؤ.